آج ہم بلوچستان میں 11ویں اور 12ویں جماعت کی جو انگریزی کی کتابیں ہیں نا BTBB کی، ان کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو ان کتابوں کو دیکھتی ہے، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھائی یہ کتنی مؤثر ہے اور ان میں کیا بہتری آ سکتی ہے۔ تو شروعات ایک اہم نقطے سے کرتے ہیں جو رپورٹ میں ہے، یہ کتابیں زبان سکھانے پر اصل میں زور کیسا دیتی ہیں؟ جی دیکھیں، تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ان کتابوں کا جو بنیادی مرکز ہے نا، وہ زیادہ تر ادبی تعریف، پھر فہم یعنی کمپریہنشن، گرامر کی مشقیں اور اخلاقی مضامین ہیں۔ اچھا، تو مطلب عملی انگریزی بول چال والی؟ وہ کم ہے۔ اصل زور زبان کے بارے میں جاننے پر ہے، نہ کہ زبان کو استعمال کرنے یعنی بات چیت کرنے پر۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا تھوڑا اور جائزہ لیں۔ یہ جو لسانی تجزیہ ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیسی انگریزی ہے ان میں؟ اس میں زیادہ تر تو رسمی انگریزی ہے، مطلب فارمل انگلش، اور وہ بھی اکثر پرانے ادبی ذرائع سے لی گئی ہے۔ یعنی جدید محاورے، بول چال کے انداز۔ جی، وہ شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ مستند مکالمے یعنی ریئل لائف ڈائلاگز بہت کم ہیں۔ اور گرامر کا آپ نے ذکر کیا؟ گرامر پر زور تو بہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان کے عملی استعمال پر توجہ کم ہے۔ مشقیں اکثر الگ تھلگ ہوتی ہیں۔ اور یہ کتابیں ایک ایسے ماحول میں استعمال ہو رہی ہیں جہاں انگریزی زبان کی مہارت کا مسئلہ پہلے سے موجود ہے نا؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، پاکستان عالمی انگریزی مہارت انڈیکس میں ویسے ہی کافی نیچے ہے۔ جی۔ اور بلوچستان تعلیمی انڈیکس میں دوسرے صوبوں سے پیچھے ہے۔ تو ایک تو یہ پس منظر ہے۔ اور اساتذہ، ان کی تربیت کا کیا حال ہے؟ وہاں بھی چیلنجز ہیں۔ اساتذہ کی تربیت اکثر پرانے طریقوں پر ہی مبنی ہے، جیسے رٹا لگوانا یا لفظ بلفظ ترجمہ کرنا۔ یعنی جدید ELT فریم ورکس جیسے CLT یا CEFR؟ ہاں، کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ یا CEFR، ان سے آگاہی بہت کم اساتذہ کو ہے۔ تو اس سب کا ملا جلا کر کیا مطلب نکلتا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں یا جہاں طلباء کی انگریزی کمزور ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ موجودہ درسی کتابیں ان طلباء کے لیے سمجھنے میں کافی مشکل ہو سکتی ہیں، خاص کر وہ ادبی متن بغیر کسی مدد کے؟ جی بالکل، فہم مشکل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی کمی سننے اور بولنے کے اجزاء کی ہے، لسننگ اور سپیکنگ، جس کی عملی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کمی کی وجہ سے عملی انگریزی سیکھنا کمزور رہ جاتا ہے۔ اگر مناسب موافقت یعنی اڈیپٹیشن نہ ہو تو یہ کتابیں کم وسائل والے ماحول میں شاید پوری طرح مفید نہ ہوں۔ تو ظاہر ہے پھر سوال اٹھتا ہے کہ حل کیا ہے؟ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کیا صرف کتابیں بدل دیں؟ نہیں، صرف کتابیں بدلنا کافی نہیں ہے۔ رپورٹ زور دیتی ہے کہ زبان سکھانے کے لیے بہتر فلسفیانہ اور تدریسی طریقوں کی ضرورت ہے، جیسے کمیونیکیٹو اور ہیومنسٹک فلسفہ، جو طالب علم کی اپنی بات کہنے، لرنر ایکسپریشن پر زور دیتا ہے۔ پھر سماجی ثقافتی نقطہ نظر یعنی سوشیو کلچرل اپروچ، اس میں حقیقی زندگی کے کام اور مقامی ثقافتی حوالے استعمال کرنے کی بات ہے۔ اچھا، یعنی زبان کو زندگی سے جوڑنا۔ جی، اور تعمیری تدریس یعنی کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچنگ، جس میں طلبہ فعال مسئلہ حل اور مستند بات چیت کے ذریعے زبان سیکھتے ہیں۔ یہ تو ہوئی نظریاتی باتیں۔ کلاس روم میں عملی طور پر کیا 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 جا سکتا ہے؟ اس بارے میں بھی کچھ تجاویز ہیں؟ جی ہاں، کافی عملی تجاویز ہیں۔ مثلاً TBLT یعنی ٹاسک بیس لینگویج ٹیچنگ۔ اچھا، جس میں کوئی کام مکمل کرنا ہوتا ہے زبان استعمال کرتے ہوئے۔ بالکل۔ پھر PBL یعنی پروجیکٹ بیس لرننگ، اور CLT کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ، جس کا ذکر پہلے بھی ہوا۔ اور روزمرہ کلاس روم کے لیے کوئی آسان ٹپس؟ ہاں، وہ بھی ہیں، جیسے ترجمہ شدہ خلاصے دینا، تصاویر استعمال کرنا، دو لسانی اشارے یعنی بائی لینگول کیوز۔ اچھا۔ طلبہ کو مواد کو اپنی زندگی سے جوڑنے کی ترغیب دینا، مباحثے کروانا، پینل ڈسکشنز۔ یہ بھی مشورہ ہے کہ صرف ادبی مواد نہ ہو بلکہ مخلوط میڈیا یعنی مکسڈ میڈیا مواد استعمال کیا جائے۔ جی بالکل، ویڈیوز، آڈیوز، تاکہ مختلف مہارتیں ڈیولپ ہوں۔ اور جانچنے کا طریقہ یعنی اسیسمنٹ، اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی، اس میں بھی تبدیلی کی تجویز ہے۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ یعنی دوران تعلیم جو جائزہ ہوتا ہے، اس کے لیے جرنل لکھوانا، پیئر ایڈیٹنگ۔ یعنی طلباء ایک دوسرے کا کام چیک کریں۔ جی،
اور سمیٹیو اسیسمنٹ جو آخر میں ہوتا ہے اس کے لیے زبانی پریزنٹیشنز اور حقیقی دنیا کے تحریری کام جیسے خط لکھنا، ریزیومے بنانا۔ ٹھیک، ٹیکنالوجی کا بھی کوئی ذکر ہے، آئی ٹی ٹولز؟ ہاں، کچھ مفید ٹولز تجویز کیے گئے ہیں جیسے گوگل ٹرانسلیٹ، خاص طور پر اس کی آواز والی خصوصیت کے ساتھ۔ وہ تلفظ کے لیے؟ تلفظ کے لیے یوگلش کا ذکر ہے، آکسفورڈ لرنر ڈکشنریز جو آف لائن بھی چلتی ہیں، اور برٹش کاؤنسل کی ایپس بھی ہیں۔ کیا رپورٹ میں براہ راست کتابوں میں تبدیلیوں کی بھی تجویز ہے، مطلب کانٹینٹ لیول پر؟ جی بالکل ہے، مثلاً سننے کی سرگرمیاں شامل کرنا، لسننگ ایکٹیویٹیز، یہ بہت اہم ہے۔ اور مواد کے حوالے سے؟ کچھ ادبی متن کو عام مضامین یا انٹرویوز سے بدلنے کا مشورہ ہے تاکہ ویرائٹی آئے۔ عملی تحریر کے ماڈلز؟ جی، جیسے ای میلز، سی وی وغیرہ، اور ہر یونٹ کے بعد ثقافتی طور پر مناسب بولنے کے کام، اسپیکنگ ٹاسکس۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، بڑی تصویر دیکھیں، تو اس جائزے کا اصل نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اصل نچوڑ یا خلاصہ یہ ہے کہ جو موجودہ درسی کتب ہیں اور جو بلوچستان میں مؤثر عملی انگریزی زبان کی تعلیم کی اصل ضروریات ہیں، ان کے درمیان ایک واضح فرق ہے، ایک خلیج ہے۔ کتابیں زیادہ تر رسمی اور ادبی ہیں، جبکہ ضرورت زیادہ بات چیت والی عملی مہارتوں کی ہے، جو طلباء کو روزمرہ زندگی اور مستقبل میں نوکری وغیرہ میں کام آئیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور اس سے آخر میں ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر بنیادی مسائل جیسے اساتذہ کی تربیت کا معیار ہے یا اسکولوں میں تعلیمی وسائل کی دستیابی ہے، اگر ان کو ساتھ ساتھ حل نہ کیا جائے تو پھر صرف درسی کتب کو بہتر بنا دینا یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟